تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ معزز علماء کرام اور اکابرین جماعت الحمدللہ تشریف فرما ہیں، اور وہ انشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اور ہمارے اس آج کی تقریب کے مہمان خصوصی رکن اسلامی نظریاتی کونسل اور ناظم ذیلی تنظیمات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی انشاءاللہ ان قریب آنے والے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اور ہمارے درمیان ابھی ماشاءاللہ محقق عالم دین فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ ناصر مدنی حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہم کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صرف 2 سے 4 منٹ کی گفتگو آپ دوستوں کے سامنے کروں گا، اور گفتگو کیا ہوگی، صرف تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کے جذبے کو اجاگر کرنا ہے اور اپنے بھی جذبے کو، کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز رہنا چاہیے۔ کیوں رہنا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل حدیث بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والا ایک فرد بنایا ہے۔ ایسا صاف، ایسا ستھرا، ایسا سچا مسلک اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا ہے، جس میں شرک اور بدعات کی غلاظت نہیں ہے، جس میں اور دیگر جو لوگ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں شرکیہ کام اور بدعات کے کام، الحمدللہ جماعت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث کے ایک ایک فرد کا دامن اس سے صاف ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف ایک اللہ سے مانگنے والے ہیں، ہم صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، ہم اپنی جھولیوں کو اور دامن کو پھیلاتے ہیں تو صرف ایک اللہ رب العالمین کے سامنے، ہم گریہ وزاری کرتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، ہم اپنی مشکل کشائی کرواتے ہیں، ہم اپنی حاجات کو سامنے رکھتے ہیں، ہم اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں، ہمیں بیماری سے شفا چاہیے ہوتی ہے، یا ہمیں اولاد چاہیے ہوتی ہے، یا ہمیں اپنے رزق میں برکتیں چاہیے ہوتی ہیں، تو ہم صرف اللہ رب العالمین سے لو لگانے والے ہیں۔ اور پھر ہمارے عمل کی اگر بات آتی ہے تو وہ عمل بھی خالص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، صدقہ خیرات اور دیگر جتنے بھی عبادات ہیں وہ سب کی سب اس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس سے صاف اور اس سے ستھرا دین اور اس سے سچا مسلک یقیناً کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ درہ امتیاز جماعت اہل حدیث کا ہے، یہ درہ امتیاز مسلک اہل حدیث کا ہے۔ اور پھر جب ہمارے پاس اتنا اچھا اور صاف اور ستھرا اور سچا دین موجود ہے تو پھر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس کی تبلیغ بھی اسی انداز سے کریں کہ جس طرح سے ہمارے اوپر اس کا حق بنتا ہے۔ یہ دین، یہ مسلک، یہ دعوت، یہ قرآن و حدیث ہمیں اپنے پاس رکھنی نہیں چاہیے بلکہ لوگوں تک پہنچا دینی چاہیے۔ آپ کا کوئی بھی حلقہ ہے، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، چاہے آپ کی ایک چھوٹی سی دکان کیوں نہ ہو، وہاں بیٹھ کر آپ توحید و سنت کا کام کر سکتے ہیں، وہاں توحید و سنت کی آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کی دعوت تو ایسی دعوت ہے کہ جو اختلاف سے پاک دعوت ہے، جو تنازع سے پاک دعوت ہے، جو فرقہ واریت سے پاک دعوت ہے، جو ایسی دعوت ہے کہ کوئی آپ کی اس دعوت کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد ہے، کسی کو اختلاف اس سے؟ اللہ مددگار ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ وکیل ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مجھے بتائیے جب آپ یہ دعوت کسی کو دیں گے کوئی اس دعوت سے اختلاف کر سکتا ہے؟ بتائیے میرے بھائیوں، کر سکتے اختلاف؟ نہیں کر سکتا۔ فرقہ واریت کا لیبل لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ کوئی جھگڑا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی تنازع برپا کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی یہی کہے گا ہاں مددگار تو صرف اللہ ہے۔ اور جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو اگر نماز پڑھنی ہے تو آپ کو ان کے طریقے پہ پڑھنی ہے، کہ جو طریقہ اللہ اکبر سب سے صاف و ستھرا طریقہ، اور وہ طریقہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بھائی تمہیں رکوع کرنا ہے، تمہیں سجدہ دیکھنا ہے، تمہیں قیام کرنا ہے، اور تمہیں تشہد میں بیٹھنا ہے، تمہیں اذکار کرنے ہیں، تمہیں دعائیں پڑھنی ہیں، تمہیں وہی سارے طریقے لینے ہوں گے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں۔ ہے کوئی اختلاف اس کے اندر؟ ہے کوئی جھگڑا اس کے اندر؟ ہے کوئی فساد اس کے اندر؟ تو پھر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمارا تعلق مسلک اہل حدیث کے ساتھ بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارا تعلق جماعت اہل حدیث کے ساتھ رکھا ہے،
اور اگر ہم اہل حدیث نہ ہوتے، اگر ہمارا تعلق مسلک اہل حدیث سے نہ ہوتا، منہج اہل حدیث سے نہ ہوتا، فکر اہل حدیث سے نہ ہوتا، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، نہ جانے ہم کس مزار کی خاک چھان رہے ہوتے، نہ جانے ہم کس قبر کے مجاور بنے ہوئے ہوتے، کس قبر پہ سجدے کر رہے ہوتے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو تیرے سامنے، اور ہماری جبین نیاز جھکتی ہے تو تیرے سامنے جھکتی ہے۔ یہ درہ امتیاز ہے مسلک اہل حدیث کے افراد کا، ان کے لوگوں کا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ہمارا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے اور ہمارا تعلق منہج اہل حدیث سے ہے، تو اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اسلاف کی جماعت، شہداء کی جماعت، اتقیاء کی جماعت، صلحاء کی جماعت، محدثین کی جماعت، مفسرین کی جماعت، اور ایسی جماعت اور اس جماعت کا ایسا قائد کہ کوئی مائی کا لال قائد محترم سینیٹر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لاکھوں تو کیا ہزاروں تو کیا 1 روپے 1 ٹکے اور 1 ڈھیرے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا۔ ہمارا امیر اتنا دیانتدار اور امانتدار، اللہ نے ایسا قائد دیا ہے جو شیخ القرآن ہے، جو شیخ الحدیث ہے، جو حافظ ہیں، بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا قائد، ایسا رہبر اور رہنما دیا ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارا تعلق اس مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے رکھا ہے، کہ جس سے وابستہ علماء کرام، میں آپ کو اگر نام لینا سنا دوں، اتنے بڑے بڑے نام، اتنے نامور علماء کرام کہ جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ 1 گھنٹے اور آدھے گھنٹے کے نوٹس پر موجود ہوتے ہیں۔ فخر سادات سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا نام۔ خطیب ابن خطیب، انجینئر حافظ ابتسام اللہ ظہیر، کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ تعلق ہے۔ عبدالرشید حجازی، مفکر اسلام، کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے؟ مناظر اسلام، حافظ عمر صدیق، ڈاکٹر حماد لکھوی، اور نہ جانے کتنے ایسے محدثین، علماء اور مناظر ہیں جن کا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو علماء کرام اکابرین بتاتے رہتے ہیں اسلاف کی جماعت ہے، محدثین کی جماعت ہے۔ یہ ایسی کوئی کرنے والی بات نہیں ہے کہ ایسے یہاں سے کہہ دیا گیا، نہیں، واقعتاً ایسا ہے، واقعتاً ایسا ہے۔ یہ تو میں نے چند نام لیے ہیں، اگر آپ جا کے ہسٹری دیکھ لیں اور اس وقت بھی اور ماضی کی بھی، آپ کو پتہ چلے گا کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں جن کا تعلق مرکزی جمعیت اہل پاکستان کے ساتھ ہے، اور اسی کی ذیلی تنظیم ہے، اسی کا یوتھ ونگ ہے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، کہ جس کی بنیاد کس نے رکھی؟ شہید اسلام حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں خوشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مسلک دیا، صاف دیا، سچا دیا، ستھرا دیا۔ اللہ نے جماعت سے تعلق دیا تو ایسی جماعت سے تعلق دیا کہ جو روز اول سے لے کر آج تک مسلک اہل حدیث کی ترجمان ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اکابرین جماعت کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری جماعت کے خطباء کی حفاظت فرمائے۔ میں یہاں پہ خوش آمدید کہوں گا اہل حدیث یوتھ فورس سندھ کے صدر محترم جناب خالد محمود ادریس صاحب کو، وہ بھی یہاں اس تقریب میں تشریف لے آئے ہیں۔ اہلا و سہلا، مرحبا، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔